بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ کا یقین اس بات پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے تھے؟ تو آئیں چلے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ سورۃ انعام ہے، آیت نمبر 50 ہے، 50۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہہ دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس حکم پر چلتا ہوں جو مجھے یعنی خدا کی طرف سے آتا ہے۔ کہہ دو کہ بھلا اندھا اور آنکھ والے برابر ہوتے ہیں؟ تو پھر تم کیوں غور نہیں کرتے؟ جی ناظرین، یہ تو تھی آپ کے سورۃ انعام کے 50 نمبر آیت، اور اس کے علاوہ بھی سورۃ ہود ہے، 31 نمبر آیت ہے، سورۃ اعراف ہے 188 اس کی آیت ہے، اور سورۃ کہف ہے اس کی 110 نمبر آیت ہے، جس میں صاف کہا جا رہا ہے کہ میں غیب نہیں جانتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو دوسری بھی جو آیتیں ہیں ان کے بارے میں بھی پڑھ کے سنا دوں تو میں سنا دیتا ہوں۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ قرآن میرے سامنے اوپن ہے اور حق بات واضح ہے۔ جی 31 نمبر آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ ہود کی۔ میں نہ تو تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ترجمے میں صاف کہا گیا ہے، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو یہ کہتا ہوں کہ خدا ان کو بھلائی یعنی اعمال کی جزائے نیک نہیں دے گا۔ جو ان کے دلوں میں ہے اسے خدا خوب جانتا ہے۔ اگر میں ایسا کہوں تو بے انصافوں میں ہوں۔ جی یہ ہو گیا سورۃ ہود کی آیت نمبر 31۔ میں ریفرنس سے بات کر رہا ہوں، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کسی کو اگر اختلاف ہے تو پھر اس کا میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے تو ذمہ ہے کہ حق بات کو پہنچانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ اعراف کی 188۔ کہہ دو کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا، کچھ بھی اختیار ہی نہیں رکھتا، مگر جو اللہ چاہے، اللہ جو چاہے۔ اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا، اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو مومنوں کو ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ میں زیادہ تشریح نہیں کر رہا، میں صرف آپ تک جو قرآن کا حق بات ہے وہ پہنچا رہا ہوں۔ سورۃ کہف میں چلتے ہیں، اس کی آیت نمبر 110 آخری آیت ہے۔ ٹھیک ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں۔ بشر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بشر، انسان۔ البتہ میری طرف وہی آتی ہے، البتہ میری طرف وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے۔ تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے چاہیے کہ عمل نیک کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اور بھی کچھ آیتیں ہیں لیکن 4 میرے سامنے ابھی آئی ہیں، تو میں نے کہا میں آپ تک اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے پہنچا دوں۔ تو آپ بات سمجھ گئے ہیں۔ یہ نہ کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا جتنا بھی غیب کا علم ہے اس کی خبر تھی، نہیں تھی۔ جو اللہ تعالیٰ وحی کے تھرو یا الہام کے تھرو ان تک پہنچتا تھا وہی آگے بیان کرتے تھے، اس میں امانت دار تھے۔ ویری سمپل۔ اگر آپ کو بات سمجھ آ گئی اور آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں تو اس کو شیئر کر دیا کریں پلیز، اور کمنٹ بھی کر دیا کریں اگر کوئی آپ کو بات ہو، پوچھنا ہو۔ نہیں تو سبحان شکر الحمدللہ ہی کہہ دیا کریں، ماشاءاللہ پڑھ دیا کریں، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔